جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان کے حوالے سے نیکسٹ لیکچر ہے جی ہمارا امپیچمنٹ اینڈ ریموول آف دی پریزیڈنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایگزیکٹو اتھارٹی کی نیچر کو اور کنٹینٹ کو اس کو بھی دیکھتے ہیں. 1962 کا کانسٹیٹیوشن چونکہ یہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اس میں ایک اسٹرانگ پریزیڈنشیل رول کو جو ہے وہ انشور کیا گیا تھا، اور ایگزیکٹو اتھارٹی دیٹ واز ریٹینڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. ہی واز دی چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان، اور اس لیے اس کی جو ہے وہ جنرل ایوب خان صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی امپیچمنٹ کا جو پروسیس اور جو پروسیجر تھا اس کو بھی کافی کمپلیکیٹڈ اس میں جو ہے وہ رکھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی امپیچمنٹ جیسے کہ باقی تمام کانسٹیٹیوشنز میں پرووائڈ کیا گیا تھا 1956 اور ہمارا جو ریسنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، دیٹ شوڈ بی روٹڈ تھرو دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. اور اس کے لیے جو ہے وہ چارجز ریگرس قسم کے مس کنڈکٹ کے یا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے، اس کی بھی کسی بھی پروویژن کی ایبروگیشن کے حوالے سے ہونے چاہیے، یا پریزیڈنٹ اگر انکیپیبل ہے ڈیو ٹو دی اینی مینٹل اور فزیکل ڈیزیز، تو ان گراؤنڈز کی بنیاد پہ اگر نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اگر اس کی ٹوٹل ممبرشپ کے 1/3 ممبر جو ہیں، اگر وہ کوئی ریٹن نوٹس جو ہے وہ ٹو دی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اگر وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں 1/3 آف ٹوٹل ممبرشپ، تو ایسی صورت میں اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہی از باؤنڈ ٹو send that notice regarding the misconduct or physical or mental incapacity of the President of Pakistan to the President of Pakistan. تو وہ نوٹس جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیا جائے گا کہ جی آپ کے متعلق جو ہے وہ 1/3 ممبرشپ آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مس کنڈکٹ ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جب وہ نوٹس ریسیو ہو جائے گا تو اس نوٹس کی سروس سے 14 دن پہلے اور 30 دن بعد، مطلب 14 سے 30 دن کے اندر جو ہے وہ ریزولوشن پھر آ سکتی ہے. نہ تو 14 دنوں سے پہلے وہ ریزولوشن موو ہو سکتی ہے پھر اسمبلی میں، نہ 30 دن گزرنے کے بعد ہو سکتی ہے. اس دوران جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں ان کو ایک موقع جو ہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو ایڈریس کرنے کا جو ہے وہ دیا جائے گا، جس میں وہ اپنے خلاف جو ایلیگیشنز جو لیول کیے گئے ہیں ان کے بارے میں اپنا جو جواب ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو وہ آفر کر سکتے ہیں. اب جی 14 سے 30 دنوں کے اندر اگر ریزولوشن آتی ہے، اگر تو 14 سے پہلے آتی ہے تو وہ نہیں آ سکتی، اگر 30 دنوں کے بعد ویسے ہی ٹائم بار ہو گئی، تو 14 سے 30 دنوں کے اندر اگر ریزولوشن آتی ہے تو اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا جانا ضروری ہے بائی دی 3/4 ممبرشپ آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. 3/4 حصہ جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کا، مطلب اگر اس ایوان میں 156 ممبر تھے تو اس کا 3/4 حصہ جو ہے وہ اگر اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے تو only then that resolution can be adopted and the President of Pakistan can be impeached and removed. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر 3/4 حصہ اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ کین ناٹ بی ریمووڈ. اچھا، اس کا ایک اور بڑا سگنیفیکنٹ فیچر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس ریزولوشن کو سپورٹ صرف جو ہے وہ 1/2 آف دی ٹوٹل ممبرشپ جو ہے وہ کرتی ہے، مطلب اگر 156 کے ایوان میں سے اگر 76-77 لوگ اس کو صرف سپورٹ کرتے ہیں اور 1/2 سے کم لوگ اگر سپورٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو اس ریزولوشن کو سپورٹ کریں گے، جو اس کو موو کریں گے، ان کو اپنی سیٹس جو ہیں وہ ویکیٹ کرنی پڑیں گی. دے شیل بی ریمووڈ فرام دیئر سیٹس ایز اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ایز اے میٹر آف پینلٹی. تو یہ پینلٹی ان کو یہ ہوگی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ موو کی اور وہ امپیچمنٹ کو کامیاب نہیں کروا سکے اور اس میں مور دین 50% ووٹ بھی لینے میں کامیاب نہیں رہے، لہٰذا ان کو ان کی سیٹوں سے ریموو کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بہرحال ایک ڈینجرس ایک ٹول جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی کورٹ میں رکھا گیا، جو کہ بلاک کرے گا ممبرز آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو کہ جب تک وہ شور نہیں ہوں گے کہ جی اس میں ایک سگنیفیکنٹ میجورٹی ہے، وہ کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نہیں کر سکتے.
A similar procedure had been provided for the removal of the president on the grounds of his physical or mental incapacity. The president was not allowed to hold any office of profit in the service of Pakistan, but was not prevented from holding or managing private property. Private property manage कर सकते थे, private business कर सकते थे, private company को run कर सकते थे president of Pakistan, लेकिन कोई office जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है वो होल्ड नहीं कर सकते थे. इसी तरह प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी जो है वो ग्रांट की गई थी, दैट वाज एक्सटेंडेड टू हिम until he or she is the president of Pakistan, और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका कोई भी एक्ट या ओमिशन, ठीक है ना जी, उसके लिए मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो प्रोटेक्शन दी गई थी, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. The same protection was granted to the president in the 1956 constitution. अब एग्जेक्टिव अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ही वाज ऑल इन ऑल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़. ही वाज द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री. ही वाज लायबल, ही वाज बाउंड टू रन द कंट्री, टू एडमिनिस्टर द कंट्री, टू एडमिनिस्टर द एग्जेक्टिव मशीनरी ऑफ द कंट्री. और इसके हवाले से जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी एलोकेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिज़नेस के हवाले से, उसको रन करने के लिए वो जो है वो इसमें जो फर्दर सब डिवीजन्स हैं गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्रीज़ की, और उसके नीचे अगर सब डिवीजन्स की ज़रूरत है तो उसको प्रेसिडेंट करने के लिए जो है वो ऑथराइज थे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट adequate powers not only for the carrying out or administration of laws enacted by the legislature, but also for the conduct of foreign affairs and of war. He had military and legislative power and the limited judicial functions of granting pardon and reprieves. तो वो pardon भी ग्रांट कर सकते थे, इस तरह से लिमिटेड उनको जुडिशल पावर्स भी थी. पार्डन भी कर सकते थे, पनिशमेंट को जो कोर्ट्स ग्रांट की उनको मिनिमाइज़ भी कर सकते थे. इसी तरह मिलिट्री पे भी उनका एक तरह से रोल था कि वो मिलिट्री की जो हेडशिप है, जो आपकी एयरफोर्स है या नेवी है या मिलिट्री है, उनके हेड्स को उनको अपॉइंट करने का इख्तियार उनके पास था, उनकी सैलरीज़ को फिक्स करने का इख्तियार उनके पास था. और वो एक जो है वो आर्म फोर्सेस के वो एक हेड भी थे. इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उनको लेजिस्लेटिव इख्तियारात भी थे. बिल्स के ऊपर उनकी असेंट जो है वो ज़रूरी थी, अगर वो अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो दे सकते थे, ठीक है ना जी, किसी भी बिल के हवाले से. इसके साथ साथ उनको जो पावर्स जो थी वो थी, द प्रेसिडेंट हैड द पावर टू मेक ऑल की अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग the governors, the central ministers, auditor general, judges of the Supreme Court and the High Courts, the election commissioner, the Council on Islamic Ideology, the National Finance Commission, the National Economic Council, Attorney General, the Supreme Judicial Council. The Supreme Command of the Defence Services was also vested in the President. He had the power to raise and maintain the defence services of Pakistan and to grant commissions and to appoint chief commanders of those services and to determine their salaries and allowances. The list of powers granted to the President under 1956 were also comprehensive. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई थी वो भी बहुत एक्सटेंसिव किस्म की थी, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही थी, और उसमें जो है वो प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू टेक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, और वो किसी हद तक क्वेश्चनेबल भी थे इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन यहाँ जो सिनेरियो था वो ये था कि लिस्ट ऑफ पावर्स तो वही थी, लेकिन प्रेसिडेंट ही वाज ऑल इन ऑल, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था. और ऑल्दो के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक थी प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन वो उसका रोल सिर्फ एडवाइजरी था, वो कोई कंपल्शन नहीं थी प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट उसकी ओपिनियन को ले भी सकते थे और उसको जो है वो बाईपास भी कर सकते थे. इसके अलावा पार्लियामेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था प्रेसिडेंट के ऊपर, इसलिए हम कह सकते थे कि एक जो है वो एक्सटेंसिव किस्म की प्रेसिडेंशियल पावर जो थी वो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ग्रांट की गई थी. प्रेसिडेंट जो है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते थे जिनका काम उनको उनकी ड्यूटीज़ में परफॉर्मेंस में असिस्ट करना था.
The Constitution did not elaborate on the exact relationship between the President and his Council of Ministers. He was not bound by the advice of his ministers, and the ministers held office at the pleasure of the President and could be removed from office anytime without the President having to assign any reason therefor. تو President اپنے Council of Ministers میں سے کسی بھی منسٹر کو کسی بھی وقت وہ ریموو کر سکتے تھے اور اس کے لیے کسی سفیشینٹ ریزن کی کسی سفیشینٹ کاز کی ضرورت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ 1962 کی جو کانسٹیٹیوشن تھی وہ پریزیڈنٹ اور ان کے جو کاؤنسل آف منسٹرز جو تھیں ان کے درمیان کیا میوچل ریلیشن شپ تھا, منسٹرز کا کیا رول تھا اور ان کی کس حد تک آٹونومی تھی اور وہ اپنا ان کے آفس کی ٹرم کیا تھی, اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن کمپلیٹلی سائلنٹ تھا. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کو جو ہے وہ بائی دی ول آف دی پریزیڈنٹ اس کو سائلنٹ رکھا گیا تاکہ ٹوٹل کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہو اور وہ کسی بھی وقت اپنے کسی بھی منسٹر کو جو ہے وہ نکال سکیں اور اپوائنٹ کر سکیں. تو یہ ایک بہرحال ایک سپرلیٹو رول جو پریزیڈنٹ کو ایگزیکٹو میں جو ہے وہ دیا گیا. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.